موضوع الدرس في عظمة بيت الله وفضيلة الحج وفضيلة المشاعر في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالاحل صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے دین اسلام میں ہر چیز کھول کے بیان فرما دی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع ہے، پھر اس کے بعد قیاس ہے۔ یہ ادلہ اربع کہلاتے ہیں۔ حج کا حکم ہے تو قرآن میں ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کے مہینے کتنے ہیں؟ قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات۔ حج کہاں کرنا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت۔ کس پہ حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو۔ اسی طرح طواف کا قرآن میں حکم ہے کہ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عتیق کہتے ہیں سب سے پرانا گھر، سب سے پہلا گھر، وہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور طواف کے بعد جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن میں ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اسی طریقے سے زمزم کا ذکر ہے، صفا مروہ کا ذکر ہے، سب اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور پھر یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اجمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل، تشریح، تفسیر، بیان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کریں وہ حضور نے پڑھ کے دکھلا دی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دو، بھی نصاب کیا ہوگا زکوٰۃ کا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ جس آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، اس پہ زکوٰۃ 2.5% ہو دے گا سال گزرنے کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حج کا مسئلہ ہے تو حضور پاک نے ہمیں ہر بات سمجھا دی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیں۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یاد رکھیں کہ جو حاجی تمتع والے ہیں یا افراد والے ہیں وہ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ جو قران والے ہیں ان کا تو دونوں احرام بندھے ہوئے ہیں نا، حج اور عمرہ ملا کر، وہ تو احرام کھول ہی نہیں سکتے۔ اور قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے میقات سے آتے ہوئے وہ دونوں کی نیت کرے، لبیک بحجۃ و عمرۃ، اور احرام باندھے، وہ قران ہوتا۔ اور تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں آ کے پہلے عمرہ کرے، عمرے سے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد سب پابندیاں ختم ہیں، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، میاں بیوی ملے، کیونکہ احرام ختم ہو گیا۔ تمتع کا معنی ہی یہی ہے کہ نفع اٹھانا۔ پھر وہ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا، اس کا نام ہے تمتع۔ افراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت کرے گا، اس میں عمرہ نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ مکے میں مقیم ہیں یا جدے میں ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کا ہوتا ہی حج افراد ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے اپنے میقات سے بھی حج افراد کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
لیکن لمبی مدت تک اسے احرام میں رہنا ہوگا۔ اور یہ بھی مسئلہ یہی سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حج قران افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ افضل نبی کا افضل حج ہوگا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 4 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، پہلے سب لوگ قربانی کے جانور ساتھ لاتے تھے، اگر قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ عمرہ کر لے، طواف کر لے، صفا دوڑ لے، بال کٹا لے، احرام کھول دے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھے گا۔ لیکن جو لوگ قربانی کا جانور لائے ہیں ان کا قران ہے، وہ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر احرام کھل گیا تو لازمی بات ہے انسان ہے، پھر انسان کو بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے، خیالات ادھر مبذول ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا نا میں بھی تمتع کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں تمتع کرتا، تو لہذا تمتع افضل ہے۔ کوئی امام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ جاہل لوگوں کے اماموں پر اعتراض ہیں، افتراء ہیں، بہتان ہیں کہ امام اپنے قول اپنی امام تابع ہیں قرآن و سنت کے، صرف انہوں نے جو سمجھا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے۔ جب یمن سے مکے میں پہنچے تو حضور تو پہلے مکے میں آ چکے تھے نا، اور گھر تو نہیں تھے، خیمے لگائے گئے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے غسل کیا ہوا ہے اور باقاعدہ ماشاءاللہ کنگھی پٹی کر کے بالکل تیار بیٹھی ہیں۔ اس وقت جو سنگار ممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ لازم ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ بن سنور کے رہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بیوی کی صفت یہ ہے کہ اذا نظر الیہ سرت ہو، کہ جب بیوی پہ نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ سر پھاڑ منہ بھاڑ بن کے بیٹھی ہوئی ہو، دیکھو تو نفرت ہو جائے۔ ہماری بہنیں تو لوگوں کے گھر جانے کے لیے بنتی سنورتی ہیں، خاوند کے لیے نہیں۔ کسی کی شادی پہ جانا ہو، کوئی تقریب ہو، اپنے خاوند کے لیے تو 8 دن تیل بھی نہیں لگائیں گی، کپڑوں سے بدبو آئے گی کہ خاوند قریب ہی نہیں آ سکتا، پھر کہتی ہے نہیں میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، اور عورتوں کے پیچھے بھاگتے تو کیا کرے، منہ کالا کرے، کہاں جائیں۔ یہ گناہ سارا عورت پہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نظر الیہ سرتہ اذا امرها اطاعتہ واذا خرج عنها حفظتہ۔ ایک حدیث میں اذا غاب عنها حفظتہ، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس پہ نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے، اور جب خاوند حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر خاوند گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی مال، اس کی جان، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔
اسی لیے یعنی یاد رکھیں میری بیٹی، میری بہن، اسلام نے جو احکام دیے ہیں نا، میں خدا کے کعبے میں بیٹھ کے، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے، اتنے بڑے حاجیوں کے اجتماع کے سامنے بیٹھ کے آپ سے کہتا ہوں، اگر میری بیٹی آپ اسلام کے احکام پر چلیں تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی نفرت نہیں ہوگی، کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ اب بی بی فاطمہ تیار ہو کے بیٹھی ہے، کیونکہ خاوند آ رہا ہے یمن سے، مدت کے بعد آ رہا ہے۔ حضرت علی نے جب دیکھا نا تو حضرت علی جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا واہ فاطمہ ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے تم سے جدا ہوں، مجھے خاوند کی اب عورت کی خواہش ہے، تم الٹا بن سنور کے بیٹھی ہو، حج کے دن ہے۔ اس نے کہا علی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جا کے حضور سے پوچھو کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ احرام کھول دو۔ جب احرام کھل گیا تو اب مجھے غسل کرنے میں یا خوشبو لگانے میں یا اپنے خامن کے استقبال کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ حضرت علی غصے میں سیدھے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جدائی کے بعد میں آ رہا ہوں تو خامن کو تمنا ہوتی ہے عورت سے ملنے کی، صبر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں نا کتنے میرے بھائی حاجی ہیں، یاد رکھنا کہ طواف زیارت سے پہلے بیوی سے مل کے اپنا حج برباد کر دیتے۔ حضور نے فرمایا علی صبر کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میقات پر نیت کیا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی اور نیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لہذا میری نیت وہ ہے جو تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے درود تو پڑھ لے کرو، یہ ایک دفعہ غلطی کر لیا کرو درود پڑھ، کوئی حرج نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، وہاں بھی ہے درود نہیں پڑھنے دیتے، تو آپ پڑھیں جتنا مرضی ہے پڑھیں، دیکھیں کون روکتا ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا درود نہیں پڑھنے دیتے، یہ کہتے ہیں درود بھی وہی پڑھو جو مدینے والے نے پڑھایا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے تو یہ نیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ جانور بھی ہیں، قربانی کے جانور؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل قربانی کے جانور ہیں، میں آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کا حج قران ہے، آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افضل کیا ہے؟ قران۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افضل کیا ہے؟ تمتع۔ اب دونوں کی دلیل ایمان سے کہیں، حدیث سے ہے یا اپنی طرف سے ہے؟ اچھا اب دیکھو امام شافعی وہ فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے، وہ کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے۔ تو امام شافعی نے پوچھا کہ حضور مفرد کیسے افضل؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، حج فرض کیا ہے، عمرہ بھی فرض کیا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت، جب فرض ہی صرف حج ہے تو افضل وہی ہے جو فرض ہے۔ تو اب ان کی دلیل بھی قرآن سے ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب جناب انشاءاللہ 8 تاریخ کو سنت یہ ہے کہ آپ غسل کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بیوی ہے، جگہ ہے، مکان ہے، پردہ ہے، وہ بیوی سے ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ حضور پاک جب حج پہ آئے نا جی،
تو آپ نے اسی رات اپنی 9 بیویوں سے ملاقات کی. اللہ نے طاقت دی تھی آپ کو، نبی کے پاس تو 100 بندے کی طاقت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ آدمی جب بیوی سے مل لے گا تو شہوت اور غضب جو ہے وہ نکل جائے گا. حج کے دنوں میں اس کی نظر نہیں بہکے گی، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. اپنے گھر سے روٹی کھا لو نا، پھر پراٹھا بھی بندہ نہیں کھاتا. بھوکا ہو تو اس کو جو ملے گا کھائے گا. یہ دیکھا نہیں ہمارے حاجی ماشاءاللہ اکثر بھوکے ہوتے ہیں، جہاں عورت دیکھی بس کھڑے ہیں، طواف ہو نہ ہو عورت کو دیکھ رہے ہیں. حج جائے جہاں سے آیا ہے. تو اب جناب غسل کرنا بھی سنت ہے، عورت ہے مرد ہے، حتیٰ کہ اگر عورت حیض میں بھی ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے. وہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا، صرف صفائی کے لیے ہوگا. مردوں کے لیے 2 چادریں، افضل یہ ہے کہ سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، لیکن اگر سلی ہوئی ہوں تو جائز ہے. عورت کے لیے جو لباس ہے وہی اس کا لباس ہے. وہ اوپر ایک عبایا بھی لے لے تاکہ کپڑے بھی نظر نہ آئیں اور بدن کے نشیب و فراز بھی نظر نہ آئیں. اور عورت دستانے بھی پہن سکتی ہے احرام میں، اور موزے بھی پہن سکتی ہے، اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہے. اب آپ نے 8 تاریخ کو افضل تو یہ ہوتا ہے کہ حرم میں آ کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں. لیکن اگر نہ آ سکیں، اس دن گاڑیاں نہیں ملتی، بسیں بند ہو جاتی ہیں، روٹ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو جس محلے میں ہیں، عزیزیہ میں ہیں، مسفلہ میں ہیں، جیاد میں ہیں، نظر کہیں بھی ہیں، وہی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں. اور پھر اس کے بعد سر سے کپڑا اتار کے کم از کم 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد زور سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں، لیکن پڑھیں گی ضرور. زیادہ نہ بھی آتا ہو تو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اب سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آدمی مینا پہنچ جائے اور 5 نمازیں مینا میں ادا کرے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور 9 تاریخ کی فجر کی. یہ ہے سنت. لیکن آج کل سنت پہ عمل صرف وہی کر سکتے ہیں جو پیدل حج کریں گے، ورنہ گاڑیوں کے نظام کے تابع آپ اپنے بس میں نہیں ہوں گے. آپ کو تو انشاءاللہ مکتب والے 7 تاریخ کو مینا لے جائیں گے. اگر 7 کو بھی لے جائیں تو جائز ہے. 8 کو اگر ظہر میں نہ پہنچے، عصر میں پہنچے، مغرب میں پہنچے، عشاء میں پہنچے، تب بھی جائز ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچے اور 5 نمازیں جو ہے وہ مینا میں پڑھیں. اور کوشش کریں کہ ایک آدھی نماز ہی جو مل جائے تو مسجد خیف مینا کی بڑی مسجد میں بھی پڑھیں، کیونکہ وہاں اللہ کے 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. باقی یہ جو کہتی ہے نا روایات میں کہ وہاں 70 نبی دفن ہے، یہ غلط بات ہے. تو اب آپ نے الحمدللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اختلافی مسائل میں جھگڑے نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ مسافر ہے اور مسافر 2 رکعت پڑھے گا، اور اکثر حاجی مسافر ہیں، ادھر آئے پھر مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ سے ادھر آئے پھر چل پڑے. اور اگر کوئی مقیم ہے مکے کا
یا اس کو مکے میں 15-20 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو صرف حنفی مسلک میں وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اب باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج کے دنوں میں قصر نماز پڑھنا جو ہے وہ مناسک حج کے اندر داخل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، ایک فرض دوسرے فرض میں کیسے داخل ہو گیا؟ اور حضور نے فتح مکہ والے دن اعلان بھی کر دیا تھا، آپ نے اعلان کر دیا تھا اتموا صلاتکم یا اہل مکہ انا قوم سفر، مکہ والا تم کھڑے ہو کے نماز اپنی پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ تو ایک دفعہ اعلان ہو گیا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقیم پوری پڑھے گا اور پڑھے گا بھی اپنے وقت میں۔ صرف وہ فرماتی ہے کہ جمع کرے گا مزدلفہ میں، چاہے اکیلا ہو چاہے جماعت ہو۔ بہرحال آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، اختلافات میں نہ پڑیں۔ اگر مسجد میں پہنچنے کا موقع مل جائے تو امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر آپ اپنے اپنے خیمے میں ہیں تو پھر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ اگر مقیم ہیں، مسافر ہیں تو پھر پڑھیں گے دو دو، لیکن کہتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ اب یہ مقام منی ہے، پھر 9 تاریخ کی صبح کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ 9 کی صبح کی نماز مینا میں پڑھے، اور سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ تھوڑی تھوڑی پہاڑوں پہ پڑنی شروع ہو تو آپ عرفات روانہ ہوں۔ لیکن آج کل 20 لاکھ آدمیوں کو منتقل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے قافلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز کے فوراً بعد چل پڑیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض قافلے رات کو ہی عرفات چلے جائے، تب بھی حج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ 9 تاریخ کو عرفات میں زوال کے بعد حج کا وقت شروع ہوگا، اور پھر سارا دن اور ساری رات حج کا وقت ہے۔ اگر عرفات میں موقع ملے تو غسل کرنا بھی سنت ہے وقوف سے پہلے، اور مسجد جو ہے عرفات میں مسجد نمرہ، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے خارج ہے، اور باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر کے وہاں بیٹھا رہا تو حج نہیں ہوگا جب تک عرفات کے میدان کی حد میں نہ آئے۔ اور عرفات کے اندر سارا دن ذکر و اذکار میں گزاریں، 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اسی طرح 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 دفعہ استغفار پڑھیں، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور 100 دفعہ بلکہ زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، وگرنہ کوشش یہ کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھڑے رہیں اور رخ قبلے کی طرف ہو، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور خاص طور پہ مسلمان جو فلسطین میں ہیں، جو کشمیر میں ہیں، جو روہنگیا میں ہیں، جو عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کے لیے۔
اب آپ نے سارا دن وہی گزارنا ہے. مغرب کا جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے. اب وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی. کہاں پڑھی ہے؟ یاد رکھو کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے. اب ہمیں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے بندے کیا کر؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گے. نہیں، نماز پڑھنے کے عذاب نہیں دیں گے، حضور کی سنت کی مخالفت کرنے پہ عذاب دیں گے. لہذا آپ دیکھیں سورج ڈوب گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. مغرب کے بعد وہاں سے قافلے چلیں گے، مزدلفہ میں آئیں گے. اب جب بھی پہنچے مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک تکبیر کہیں گے. پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں گے. اور یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں دعائیں منظور و مقبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں اور حاضری منظور فرمائے. اب میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ قرآن پاک میں مقام ابراہیم، کعبہ اور صفا مروہ سب کا ذکر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہے کہ مینا کا. اب ہم مکے سے مینا گئے تھے نا جی، وہ بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سیدنا ابراہیم الخلیل نے خواب دیکھا. اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. اچھا، اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم حبیب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ زمزم کا کنواں جب گم ہو گیا تھا پانی، تو میرے ابا نے، عبد المطلب دادا نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کنواں مجھے مل جائے، زمزم مل جائے، میں اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. سیل آئی نا جی، بارشیں آتی تھی، پہاڑوں کے پانی گرتے تھے، اور زمزم کے راستے کے جو چشمے تھے نا ان کو انہوں نے بالکل پتھروں سے بھر دیا. اور یہ بھی حاجی صاحبان آپ کو میں عرض کر دوں، مبارک ہو آپ کے لیے، کہ یہ زمزم جو ہے نا، ایک تو کنواں ہے نا جہاں زمزم ظاہر ہوا، اصل اس کا پانی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے نیچے سے آ رہا ہے. ایک لہر کعبے کے نیچے سے آتی ہے اور ایک جبل ابی قبیس سے آتی ہے. دونوں وہاں آ کے پھر چشمے کی شکل میں ابھرتے ہیں. تو اب انہوں نے منت مانی تھی. اللہ کی شان یہ ہے کہ عبد المطلب کو خواب نظر آیا
اور خواب میں بتلایا گیا کہ فلاں جگہ کھودو تو زمزم مل جائے گا. آپ بچوں کو لے کے جوانوں کو لے کے آئے, کھودا زمزم الحمدللہ مل گیا. تو سارے قریش کو بلایا. بھی میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ذبح کر. انہوں نے کہا عبدالمطلب کیا کہہ رہے ہو, بیٹا ذبح کرنا بھی کوئی منت ہے؟ کہا میں نے منت مانی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, اپنے بیٹے کے بجائے پہلے قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی گئی تو سب بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا, حضور کے والد کا. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ 10 اونٹ ذبح کر دو. 10 اونٹ رکھے گئے, عبداللہ کا نام پھر قرآن میں ڈالا گیا. خدا کی شان یہ ہے کہ پھر بھی عبداللہ کا نکل آیا. انہوں نے کہا اونٹ 20 کر دو. بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ کے بعد جو ہے پورا اونٹوں کا نکلا, عبداللہ کا نہ نکلا. یہ اسی دن سے ایک آدمی کی دیت جو ہے اس کی قیمت 100 اونٹ ہے. تو عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو میرا ابا بھی ذبح تھا اور اسماعیل بھی ذبح اللہ. تو اب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. آپ کے سوالات بھی رہ گئے, زندگی انشاءاللہ تو بات ہوتی رہے گی. آپ درود شریف پڑھ لیا کریں, یہ غفلت نہ کیا کریں.